السلام علیکم ناظرین، میرا نام احمد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں احمد ٹی وی۔ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ یو ایس اے اسرائیل کا ساتھ کیوں دیتا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، چلیے دیکھتے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کو بین الاقوامی سیاست میں سب سے اہم اتحادوں میں سے ایک اتحاد سمجھا جاتا ہے۔ مشترکہ اقدار، اسٹریٹجک مفادات اور تاریخی تعلقات میں جڑی یہ شراکت داری کئی دہائیوں سے قائم ہے، جو مشرق وسطیٰ میں پالیسیوں اور جغرافیائی سیاسی حرکات کو تشکیل دے رہی ہے۔ جیسا کہ سابق امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن نے مناسب طور پر کہا، امریکہ اور اسرائیل کے مفادات مشترک ہیں، لیکن ہم مشترکہ اقدار اور جمہوریت سے وابستگی بھی رکھتے ہیں۔ فوجی امداد سے لے کر سفارتی مدد تک، امریکہ اور اسرائیل کا ایک مستحکم اتحادی رہا ہے جو مختلف شعبوں میں اہم مدد فراہم کرتا ہے۔ حالیہ برسوں میں اس اتحاد نے توجہ اور جانچ پڑتال حاصل کی ہے۔ علاقائی استحکام اور امریکی خارجہ پالیسی پر اس کی مضمرات سے متعلق بحثیں ہیں۔ اسرائیل کے لیے امریکی حمایت کے پیچھے وجوہات کو سمجھنے کے لیے تاریخی تناظر، اسٹریٹجک تقاضوں اور ملکی سیاست کی حرکات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اس سے ان وجوہات کو بھی اجاگر کیا جا سکتا ہے کہ امریکہ اسرائیل فلسطین تنازع میں اسرائیل کی حمایت کیوں کرتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل اوقات کے ذریعے تعلقات۔ اس سے پہلے کہ ہم اس بات کی گہرائی میں جائیں کہ امریکہ اسرائیل کی حمایت کیوں کرتا ہے، دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کا تجزیہ کرنا ضروری ہے، یہاں تک کہ 1948 کے بعد یہاں سے تعلقات کس طرح تیار ہوئے۔ 1948 سے 1967 ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی پیدائش۔ جب اسرائیل 14 مئی 1948 کو اپنی آزادی کا اعلان کیا تو امریکہ اولین ممالک میں سے ایک تھا جس نے نئی ریاست کو تسلیم کیا اور اس کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے۔ اس اہم لمحے نے دونوں ممالک کے درمیان دیرانہ شراکت داری کی بنیاد رکھی۔ مزید برآں، جون 1967 میں 6 روز جنگ کے دوران امریکہ نے اسرائیل کو اہم فوجی اور سفارتی مدد فراہم کی۔ اس امداد نے ان کے اتحاد کو تقویت بخشی اور اسرائیل کی سلامتی اور استحکام کے لیے امریکہ کو عزم سے مستحکم کیا۔ 1967 سے 1978 علاقائی چیلنجز کے درمیان بارڈر کو مضبوط بنانا۔ 6 روز جنگ کے بعد امریکہ نے اسرائیل کی دفاعی صلاحیتوں میں اضافہ کرتے ہوئے اسے فوجی امداد فراہم کرنا جاری رکھا۔ اس جاری حمایت نے دونوں طرفہ تعلقات کو مضبوط کیا اور مشرق وسطیٰ میں ایک اہم اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر اسرائیل کی پوزیشن کو مضبوط کیا۔ مزید برآں، ستمبر 1978 میں صدر جیمی کارٹر کی ثلاثی میں قائم کیمپ ڈیوڈ ایکارڈز نے اسرائیل امریکی تعلقات میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا۔ اسرائیل اور مصر کے درمیان امن معاہدہ نے نہ صرف علاقائی استحکام کو فروغ دیا بلکہ مشرق وسطیٰ میں امن کی کوششوں میں شمولیت فراہم کرنے کے لیے امریکہ کے عزم کو بھی ظاہر کیا۔ امن اور استحکام کو آگے بڑھانا۔ 1978 تاحال گزشتہ برس کے دوران امریکہ نے اسرائیل اور اس کے پڑوسی ممالک کے درمیان امن مذاکرات میں ثالثی کا اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس خطے میں دیرپا امن اور استحکام کے حصول کے لیے کوشاں ہے۔ اوسلو معاہدہ سے لے کر اسرائیل اردن امن معاہدے تک، امن کے اقدامات کو آگے بڑھانے میں امریکی سفارتکاری میں اہم کردار رہا ہے۔ سفارتی اور فوجی تعاون کے علاوہ امریکہ اور اسرائیل نے مضبوط اقتصادی اور ثقافتی تعلقات کو فروغ دیا ہے۔ دونوں طرفہ تجارت، عالمی تعاون اور تکنیکی شراکت داریوں کو فروغ ملا ہے جو باہمی خوشحالی اور اختراع میں معاون ہے۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ جیسے بین الاقوامی فورمز میں امریکہ نے مسلسل اسرائیل کی حمایت کی ہے، اس کی سلامتی، خود مختاری اور اپنے دفاع کی حق کی وکالت کی ہے۔ یہ غیر متنازع حمایت اسرائیلی امریکی اتحاد کی پائیداری کو واضح کرتی ہے۔
مختلف امریکی صدر کے تحت امریکہ اسرائیل کے تعلقات یہ جاننے کے لیے آیا اسرائیل کے لیے امریکہ کی حمایت مستقل ہے یا صدر سے صدر تک مختلف ہوتی ہے۔ یہ تجزیہ کرنا ضروری ہے کہ صدر اوباما، صدر ٹرمپ اور صدر جو بائیڈن کے دور میں یہ تعلقات کیسے بدلے ہیں۔ اسرائیل امریکہ اوباما انتظامیہ کے تحت تعلقات۔ اوباما انتظامیہ کے تحت اسرائیل امریکہ کے تعلقات کو کچھ تناؤ کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر اسرائیل فلسطین تنازع اور ایران کی جوہری پروگرام کے حوالے سے۔ صدر اوباما نے اسرائیل فلسطین تنازع کے دور ریاستی حل کی پیروی کی، جس کی وجہ سے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے ساتھ تناؤ پیدا ہوا، جو زیادہ قدامت پسندانہ نقطہ نظر کی حامی تھے۔ مزید برآں، اوباما انتظامیہ کے ذریعے طے پانے والا ایران جوہری معاہدہ کے نام سے جانا جاتا ہے JCPOA کی اسرائیل نے ایران کی جوہری صلاحیتوں اور علاقائی اثر و رسوخ پر تشویش کی وجہ سے مخالفت کی تھی۔ اسرائیل امریکہ ٹرمپ انتظامیہ کے تحت تعلقات۔ ٹرمپ انتظامیہ نے اسرائیل امریکہ کے بارے میں واضح طور پر مختلف انداز میں اپنایا تعلقات۔ اسرائیلی حکومت کے ساتھ قریبی صف بندی کی خصوصیات۔ صدر ٹرمپ نے کئی متنازع فیصلے کیے جن کا اسرائیل نے غیر مقدم کیا، جن میں یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنا اور امریکی سفارت خانے کو تل ابیب سے وہاں منتقل کرنا شامل ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ایران جوہری معاہدے سے بھی دستبرداری اختیار کی، کہا جاتا ہے اور اسرائیل کی سلامتی کے مفادات کے مطابق JCPOA جیسے ایران کے خلاف مزید محاذ آرائی کا موقف اختیار کیا۔ اسرائیل امریکہ بائیڈن انتظامیہ کے تحت تعلقات۔ بائیڈن انتظامیہ کے تحت اسرائیل امریکہ تعلقات مزید روایتی موقف کی طرف لوٹ آئے ہیں، تعاون پر زور دیتے ہوئے اختلافات کے شعبوں کو بھی حل کیا ہے۔ صدر بائیڈن نے اسرائیل کی سلامتی و دفاع کے لیے امریکہ کے عزم کا اعادہ کیا، جبکہ اسرائیل فلسطین تنازع کے دور ریاستی حل کی حمایت کا بھی اظہار کیا۔ تاہم بائیڈن انتظامیہ نے سفارتی طور پر ایران کے ساتھ دوبارہ مشغول ہونے کی ممکنہ بحالی اور علاقائی سلامتی پر JCPOA کی کوشش کی ہے، جس نے اس کے اثرات کے بارے میں اسرائیل میں خدشات کو جنم دیا ہے۔ مزید برآں، فلسطین کے خلاف اسرائیل کی جاری جنگ میں جو بائیڈن مسلسل اسرائیل کی حمایت کرنے اور جنگ بندی کا مطالبہ کرنے والی کسی بھی قرارداد کو ویٹو پر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ امریکہ اسرائیل کی حمایت کیوں کرتا ہے؟ امریکہ اسرائیل کا مستقل اور طاقتور پارٹنر رہا ہے اور اسرائیل کی حمایت کرتا رہا ہے، یہاں تک کہ جب باقی سب فلسطین کی حالیہ جنگ میں اس کے خلاف ہو گئے ہیں۔ امریکہ اسرائیل کی حمایت کرنے کی چند وجوہات یہ ہیں۔ اسٹریٹجک اتحاد۔ امریکہ اور اسرائیل کے مشرق وسطیٰ میں اسٹریٹجک مفادات مشترک ہیں، خاص طور پر علاقائی استحکام اور سلامتی سے متعلق۔ اسرائیل ایک غیر مستحکم خطے میں امریکہ کی کلیدی اتحادی کے طور پر کام کرتا ہے، جو انٹیلیجنس، تعاون، فوجی ٹیکنالوجی اور علاقے میں امریکی مقاصد کے لیے مدد فراہم کرتا ہے۔ اسرائیل کی فوجی صلاحیتیں دہشت گردی اور دشمن حکومتوں جیسے مشترکہ خطرات کا مقابلہ کرنے میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ مشترکہ جمہوری اقدار۔ امریکہ اور اسرائیل دونوں جمہوری اصولوں اور اداروں کو برقرار رکھتے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان فطری تعلق کو فروغ دیتے ہیں۔ جمہوریت کے لیے یہ مشترکہ وابستگی ان کے دونوں طرفانہ تعلقات کو مضبوط کرتی ہے اور باہمی احترام کو فروغ دیتی ہے۔ امریکہ اسرائیل کو مشرق وسطیٰ میں جمہوریت کی روشنی کے طور پر دیکھتا ہے اور اپنے اتحاد کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ مثال کے طور پر، اسرائیل کا مضبوط جمہوری نظام امریکی نظریات کے مطابق ہے۔ نمبر 3، فوجی امداد۔ علاقائی تنازعات اور سلامتی کے خطرات کے درمیان امریکہ نے اسرائیل کو اپنی فوجی طاقت بڑھانے کے لیے مسلسل جدید ہتھیاروں کے نظام اور گولہ بارود فراہم کیے ہیں۔ غزہ جنگ کے دوران 100 سے زائد غیر ملکی فوجی فروخت کی حالیہ منظوری اور ترسیل، اسرائیل کی سلامتی کی ضروریات کے لیے امریکی
عزم کی گہری ایک مثال ہے۔ عین مطابق گائیڈڈ گولہ بارود، چھوٹے قطر کے بم، بنکر برسٹر اور چھوٹے ہتھیاروں کے ساتھ اسرائیل کی فوجی صلاحیتوں کو بڑھا کر امریکہ کا مقصد اسرائیل کی فوجی برتری کو یقینی بنانا اور اس کی جنگی صلاحیت کو تقویت دینا تھا۔ نمبر 4، تاریخی اور ثقافتی تعلقات۔ امریکہ کا اسرائیل کے ساتھ دیرانہ تاریخی اور ثقافتی رشتہ ہے، جس کی جڑیں مشترکہ یہودی مسیحی ورثے اور تاریخی حمایت میں ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان مضبوط رشتے کو مشترکہ ثقافتی اقدار، مذہبی روابط اور تاریخی بیانیے سے تقویت ملتی ہے۔ اس گہری جڑی وابستگی نے امریکیوں میں اسرائیل کے لیے مضبوط عوامی حمایت کو فروغ دیا ہے، جس سے امریکی خارجہ پالیسی کے فیصلوں پر اثر انداز ہوا ہے۔ مثال کے طور پر، امریکہ نے 1948 میں اسرائیل کی ریاست کے قیام میں ایک اہم کردار ادا کیا اور تب سے اس نے قریبی تعلقات برقرار رکھے ہیں۔ نمبر 5، غیر فوجی تعاون۔ امریکہ اور اسرائیل کو اہم مدد فراہم کرتا ہے، اس کی سیکورٹی کی صلاحیتوں کو بڑھاتا ہے، اس خطے میں اس کی قابلیت کو یقینی بناتا ہے۔ اس تعاون میں جدید ہتھیاروں کے نظام، انٹیلیجنس شیئرنگ، مشترکہ فوجی مشقیں اور دفاعی تعاون کے معاہدے شامل ہیں۔ مثال کے طور پر، امریکہ نے اسرائیل کو سالانہ امدادی پیکجوں کے ذریعے اربوں ڈالر کی غیر فوجی امداد دینے کا وعدہ کیا، جس سے اسرائیل کی سلامتی کے لیے اپنے عزم کو تقویت ملتی ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ یو ایس اے اسرائیل کو سپورٹ کیوں کرتا ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اپنے فرینڈز ریلیٹیوز میں لازمی ویڈیو کو شیئر کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔